ڈیجیٹل کے بارے میں یہ جو تیز رفتار ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، اس نے ہماری زندگی میں جہاں پر بہت ساری سہولتیں، بہت ساری آسانیاں ہم سب کے لیے پیدا کی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس نے ہم سب کو ڈسٹرب بھی کیا ہوا ہے۔ ہماری ذہنی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے، ہمارا ذہنی سکون جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ہماری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تمام تر چیزیں کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو بے دریغ استعمال ہے، ہر وقت ہم کسی نہ کسی طرح سے ٹیکنالوجی میں اس طرح انگیج رہتے ہیں کہ اگر ہم موبائل فون پہلی بات کہ ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم ٹی وی پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسکرین ٹائم ہے، اس اسکرین ٹائم نے کس حد تک ہمارے ذہن کو متاثر کر رکھا ہے، ہماری ذہنی صحت کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موبائل فون، سوشل میڈیا، مسلسل اسکرین ٹائم یہ ہماری نیند میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے، ہماری صحت کو خراب کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے ہماری ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ڈیجیٹل ہے، اس کو اگر ہم ایک مناسب طریقے سے استعمال کریں تو اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے فائدے، اس کے نقصان، اس تمام تر پر بات کریں گے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب بابر خورشید صاحب، آج مارننگ شو کے سیٹ پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بابر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں حد سے زیادہ موبائل فون استعمال کرنا، اسکرین ٹائمنگز، چاہے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ ہمارے ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن میں اضافہ کر رہا ہے۔ کیا ریزن ہے اس کی، کیا سمجھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں ایک ایسا زبردست ٹاپک ڈسکشن کا ملا ہے، کیونکہ ایک ایسی دوڑ چال ہے، ایک ایسی بھیڑ چال ہے جس کی وجہ سے نا اگر ہم ایجز کے کوئی بھی سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، کسی بھی عمر کے کسی حصے میں بھی ہے، حتیٰ کہ ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں اپنے موبائل گیجٹس ہیں، اور ہر وہ ذریعہ جس کے تھرو ہم اپنی کمیونیکیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری ایک نیسیسٹی ہے، بہت ضرورت ہے۔ تو لیکن جو بہت زیادہ چیز ہم نے اس پورے آپ کے نظام میں، ڈیجیٹل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے نیٹ ورک میں جو بہت زیادہ چیز دیکھی ہے جس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے، وہ بیلنس آف لائف جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ یہ ایک ایڈکشن کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس موبائل ویپنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کہ اس کے پرائرٹیز بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے کہ اس کے بینیفٹس بہت ہیں، لیکن اوور آل اگر اس کے سائیڈ افیکٹس دیکھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کیونکہ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں اور یوگا کی ایکسرسائزز پہ میں ڈیلی الحمدللہ کرواتا ہوں، پھر میرے فلاحی کام بھی ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ، اور میں آئی ٹی ایکسپرٹیز کو تقریباً 2 ڈیکیڈ سے دے رہا ہوں، تقریباً 20 سال ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے دیکھا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا انسان کی اپنی باڈی لینگویج کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، مینٹل ڈس آرڈرس ہیں، باڈی ڈس آرڈرس ہیں، اور سب سے بڑی اور سب سے پریشانی والی بات ہے کہ اگر آپ ادھر ڈاکٹرس کو بھی بٹھا لیں گے تو وہ بھی اس کا تناؤ اور ڈپریشن اور انزائٹی اور ایک ایسی ہراسمنٹس کے شکار ہیں کہ ان کے پاس ابھی کوئی ایسی سائیکولوجیکل میڈیسنس بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو دور کر سکیں۔ مگر ہاں، کیونکہ ایز اے سوشل ورکر، کیونکہ آج ہم 3-4 ٹاپکس کو اس کے اندر آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے فلاحی کام، ہمارے سوشل ورکنگ، ہمارا صلہ رحمی، ہمارا ایک گیٹ ٹوگیدر اور ہماری آئی ٹی سکرینز کو نہ آپس میں بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں اپنے جو ٹائم اوور آل ٹائم ہے نا اس کو مینیج کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی کسی ٹیچر نے نہیں کرنا، کسی انسٹرکٹر نے نہیں کرنا، کسی مینٹور نے نہیں کرنا، یہ ایک ایسی باڈی کے اندر آپ کے اندر ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ خود مینیج کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیلنس آف لائف میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ اس کو اپنے طور پر اپنی اسٹڈی، اپنے اسکیجول کے مطابق اس کو جب تک آرگنائز نہیں کریں گے تب تک نہیں ہے۔ بچہ ہے تو آپ دیکھیں بچے کو پیرنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب ایک کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے بچے کو گیجٹس دیتے ہیں، اصل میں اس کا استعمال تھا کیا، اصل میں اس اسکرین کا استعمال تھا کیا؟ تو جیسے کہ ہم آپ کے جتنے بھی پروگرامز ابھی ہم دیکھتے ہیں اور جتنا بھی سیشن دیکھتے ہیں اس میں لوگ اس کے بہت سارے بینیفٹس بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اکنامیکل بیک گراؤنڈس ہے اس کے اوپر، اکنامیکل بیک بونز ہیں، یہ اکنامیکل میجرمنٹس کی گروتھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایز اے ویپن یوز کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی ایک ہتھیار ضرور ہے، لیکن وہ کس کے لیے کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر نہیں چلانا کہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کرے۔ اپنی آپ نے دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دیا، اس میں آپ کی صحت بھی ہے، آپ کے معاملات بھی ہیں، ضرورت زندگی بھی ہے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، آپ کی اسٹڈی بھی ہے، لرننگ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ مگر دیکھیں اگر میں اس موبائل کو، اس گیجٹس کو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے اگر
میں اس کو آپریٹ کر رہا ہوں. آپ کے کوشچن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہے. تو اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرتا ہوں, پیرالل چیزیں, میرے پاس کتنی زیادہ پیرالل چیزیں ہیں, لرننگ آ جاتی ہے, ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, ریسرچ آ جاتی ہے, آپ کی گرومنگ آ جاتی ہے, آپ کی سوشل ورکنگ آ جاتی ہے, آپ کی تمام چیزیں اگر تھوڑی سی دیر کے ہم اسکرین کو سائڈ پہ کریں تو میرا خیال ہے کہ بیلنس آف باڈی, بیلنس آف لائف از ویری امپورٹنٹ. اتنا بے دریغ استعمال ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا کا, پھر اور ایٹ دی اینڈ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں بچا, سارا دن ہمارا پتہ نہیں ٹائم کہاں گیا. اور فون, ہم نے کچن میں جانا ہے تو خواتین ایون ہمارے ساتھ ہوتا ہے, مرد حضرات ظاہر ہے آپ کی پاکٹ میں آپ کا فون ہوتا ہے, آپ کہیں بھی ہر جگہ پہ آپ موبائل فون کو, اس ڈیوائس کو آپ کیری کیے ہوئے ہیں. دیٹس مین کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس قدر, آپ کو ایڈکشن کی بات کی, ہم ایڈکٹڈ ہو گئے اس کے. یہ پھر ایک اور اس میں جو اس کو تو بیماری کہوں گی میں, ایک بیماری ہے کہ ہم کمپیریزن کلچر, یہ جو ایک موازنہ کیا جاتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, یہ پھر ہمارے اعتماد اور ذہنی سکون کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے. بالکل, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈس سیٹسفیکشن کی ریشو جو پاکستان, بلکہ اوور آل دنیا میں ڈس سیٹسفیکشن کی ریشو اس حد تک چلی گئی ہے کہ ایک آپ کو خوش نہیں ہوتے, ایگزیکٹلی ایک کمپلیکس آپ کی باڈی کے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ کسی بھی حال میں انسان خوش نہیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ناشکری کی طرف یہ چیز ہمیں اس قدر لے کر کے جا رہی ہے کیونکہ ہم وہ دکھاوا ہے, وہ اس میں صرف وہ ایک چکا چوند کی دنیا ہے, اس میں لائم لائٹ ہے, اس میں آپ وہ دیکھتے ہیں, اس کو اس لائم لائٹ کو دیکھ کے آپ اپنا بھلائے بیٹھے ہیں. بالکل, دیکھیں آپ کے کوشچن میں اس کا آنسر بڑا زبردست ہے کہ ہمارا کمپیریزن پیرالل جو ہماری کمپٹیشنز آ چکے ہیں, یعنی کہ ایک مقابلہ بازی آ چکی ہے. آپ یقین کریں کہ اس مقابلہ بازی نے اس دوڑ میں ہمیں اندھا کر دیا. میں ایک ورڈ بولتا ہوں عام طور پہ اپنے لیکچرز میں, اپنی منٹورشپ کے لیکچرز میں, اس نے ہمیں اتنا زیادہ بلائنڈ کر دیا کہ ہمیں اس کی سمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن کیا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ مینٹلی گروتھ کے اوپر اتنا افیکٹ آ رہا ہے کہ جب آپ اس موبائل کے اس یوٹیلائزیشن کو, اس کی میجرمنٹس کو ٹائم فریم کے بغیر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو اوور آل پرابلمس کریٹ ہوں گی وہ آپ کی سب سے پہلے مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے. اچھا, مینٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ جو چیز اس کی آپ کو مطلب ایک الارمنگ سچویشن ہے, ہم 2026 کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو بیک بون پہ لے جائیں گے, اس کو اکنامیکل ہم اس کو بہت بڑا کریں گے, لیکن پیرالل جیسے ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو آپ کی پروڈکٹیو ریشو ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ اس وقت کو جو ضیاع کر رہے ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو ایک فراغت کا وقت دیا, اس کو جو ضائع کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ اس کو پازیٹیو بھی تو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہے. پازیٹیو امپیکٹ کیا کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں. دیکھیں نا, میں اس صلاحیت کو اپنے پاؤں کے قدموں کے نیچے رکھوں گا تو میری کامیابی کہاں پر ہے؟ میری کامیابی تو اس صرف ٹول کے اندر رہ گئی. میرے جو حقوق ہیں وہ اس ٹول کے اندر رہ گئے, میرے جو فرائض ہیں وہ صرف ایک ٹول کے اندر رہ گئے. یہ جو ٹول ہے, اس کو ٹولز کے طور پہ آپ اس کو ایک اکنامیکل, انڈسٹریل, آٹومیشن, ڈیجیٹلائزیشن کے اندر یہ سارے ایسے ٹرمینالوجی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, یہ ایک ضرورت ہے, لیکن اس کے اوور آل امپیکٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو میں ایز اے سیمپل رول ماڈل آپ کے اس معاشرے کے اندر ہم ایک سوشل ورکنگ کا نیٹ ورک اور اس طرح کے نیٹ ورکس قائم کر کے لوگوں کے ٹائم کو اس طرح ضائع ہونے سے بچائیں کہ نا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو اس کا سبق دے سکتے ہیں. اصل میں وجہ یہی ہے نا کہ جو آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اگر بھائی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھائی بھی مقابلے میں ہے, اگر کوئی فیملیز ہے تو فیملیز میں ایک دوسرے سے بڑھ چاہنے کے لیے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم بچا سکتے ہیں, اس کو ابھی بھی قابو کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی اتنا نہیں ہے, اس کو مینجمنٹ کے تھرو ہم اس کو اس قدر بے خبر ہو گئے ہیں اپنے معاملات سے, ہے نا, اور عبادت سے تو بہت ہی دور ہو گئے ہیں, وقت ہی نہیں نکال پاتے ہم لوگ. اور موبائل فون کے الرٹس اور نوٹیفیکیشنز کے ہم اس قدر یوزڈ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو الرٹ رکھنا ہے تو وہ ان الرٹس کے تھرو ہم نے رکھنا ہے. تو اس سے بھی ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ بڑی حد تک متاثر ہوتی ہے. تو ان نوٹیفیکیشنز کو, ان الرٹس کو ہمیں آف رکھنا چاہیے, آن رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ ہم, مطلب میں ابھی آپ سے بات بھی کر رہی ہوں نا, تو آپ کا بھی اور میرا بھی, ہمارا موبائل فون کی طرف دھیان ہے کہ یہ ابھی بلنک کرے گا, حالانکہ ہم نے سائلنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت فیس بک پہ ہے, انسٹا پہ ہے, یوٹیوب پہ ہے, واٹس ایپ پہ ہے, کیا اس وقت الرٹ آیا, کیا نوٹیفیکیشن ہے. اچھا, آپ دیکھیں بالکل آپ کا اس کوشچن کا نا, میں ایک معاشرے کے اندر, ہمارے سوشل نیٹ ورک کے اندر یہ جو الرٹس اور نوٹیفیکیشن کا جو پرابلم ہے نا, یہ پتہ کس چیز کو مطلب ایک جنریٹ کر رہا ہے. یہ جنریٹ کر رہا ہے آپ کے نا اسکیمنگ کو, کیونکہ میں آئی ٹی ایکسپرٹیز دیتا ہوں, میرے پاس آئی ٹی تمام شعبے ہیں, میں ایکچولی
ERP پہ کام کرتا ہوں اور بہت سارے ایسے IT کے میں مطلب اس کو ایکسپرٹیز کو اپنے معاشرے میں دیتا ہوں. اس کا سب سے جو بہت جو پرابلم آیا نا وہ شاید آپ کے ساتھ بھی آیا اور شاید میری فیملی کے ساتھ بھی آیا اور شاید اوور آل یہ نوٹیفیکیشن الرٹس وداؤٹ اینی سینسز آپ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, پتہ چلتا ہے آپ کا انسٹا ہیک ہو گیا, پتہ چلتا ہے آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس ہیک ہو گئے. خدارا مطلب اگر دیکھیں ہم اتنی زیادہ سیریس گفتگو نہیں کریں گے نا اگر ہم نے اپنا اس پورے نظام کو ایک ایسا مطلب کھیل ہی بنا لیا کہ انسٹا ہے تو اس کے اوپر ہم چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں, اگر سٹیکس لگ رہی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بغیر کسی ضرورت کے چل رہی ہیں, تو جب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اوور آل اس کے امپیکٹ دیکھتے ہیں تو اسکیمرز الرٹ ہے, ٹھیک ہے, ہیکنگ الرٹس ہے. اور آپ کا ایک فون بھی ہیک ہو جائے, اگر آپ کا ایک واٹس ایپ بھی ہیک ہو جائے, اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے اور اسکیمنگ اور اسپیمرز جو ہے اگر آپ کو اٹیمپٹ کر لیں, آپ کے نوٹیفیکیشنز کی انسینسلیس ہونے کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کیا ان نون نمبر آپ نے کلک کیا, نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو SMS آیا, آپ نے کلک کیا, اور حتیٰ کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, میری آواز شاید لوگوں تک پہنچتی ہے اور یقیناً وہ لوگ اس چیز کو ایگری بھی کرتے ہیں کہ ہمارے تمام اس طرح کے اٹیمپٹس جو ہیں وہ زیادہ ہماری نوٹیفیکیشنز کو الرٹ رکھتے ہوئے جلد بازی میں ہوتے ہیں. ایک کال آئی, جی السلام علیکم, فوراً رسپونڈ, فوری طور پہ رسپونڈ, ایک SMS آیا فوری طور پہ واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ گیا تو اس پہ فوری طور پہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں ہمارا ہاتھ لگ گیا تو وہ کلک ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ آپ کا اسکیم ہو گیا ہے, آپ کے ساتھ ہیکنگ اٹیمپٹس ہو گئی ہیں, آپ کے مین ڈاکومنٹس, آپ کے کروشل ڈاکومنٹ, آپ کے ایسے مطلب آپ کی پرائیویٹ امیجز وغیرہ جو ہیں وہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں سرکولیٹ ہو جاتی ہیں, اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن پہ کلک کیا تھا, مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ایک SMS آیا تھا, میں نے وہ OTP کوڈ جنریٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر ایسے مس یوز کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر یہ ایک گفتگو شاید زیادہ سیریس نہ ہو جائے ہماری, لیکن اس میں یہ کہ ہم اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اویئر رکھیں. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے, ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو اویئر نہیں رکھیں گے, آپ کی اویئرنیس کہیں بھی ویک ہوگی تو ساتھ ہی آپ کو اس کا جو نا کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بھی بتائیے گا, یہ ہم مصنوعی ذہانت AI یہ ہماری ذہنی صحت کو اس نے بھی بہت متاثر کیا. AI سے آپ مطلب اتنی زیادہ اس میں چینجز, جدت اور وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ اپنے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. مطلب وہ پھر میں وہی کہوں گی کمپیریزن ہے نا, اس میں آپ نے موازنہ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ. آپ فیس کٹ کیا, کسی اور کی باڈی پہ لگا دیا آپ نے, یا باڈی پہ اپنا فیس لگا, مطلب وہ صرف اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ایک کمپٹیشن کی دوڑ ہے. اس کمپٹیشن کی دوڑ میں یہ جو ہمارا ذہنی صحت کا حال ہو چکا ہے, اس پہ کیا کمنٹ؟ اچھا, ایک چیز میں آپ کو ادھر تھوڑا سا روکتے ہوئے بات کروں گا کہ آپ نے AI کی بات کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی نا, یہ ایکچولی یہ نا آپ کے ایک نا آپ سمجھ لیں آپ کے سول کا حصہ بن گیا, اس سے انکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر جہاں پر آپ AI کا انکار کریں گے نا, آپ یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو اس چینل کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے ایک بہت اچھی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگ اس کو نوٹس کریں کہ 2026, 2027, 28, 29 اور یہ آگے جو AI کا جو دور آنے والا ہے, اس کی کوالٹی, اس کی امپورٹنس سے آپ انکار نہیں. یہ آپ کا ایک پرسنل اسسٹنٹ کاؤنٹ کیا جائے گا. ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر آپ اب آئندہ آنے والی دنیا کے لیے میں آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں جو کہ اسٹڈی کے طور پہ میں نے دیکھا کہ اب دو اشخاص کا ایک موازنہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ ڈگری ہولڈر ہے یا ڈگری ہولڈر نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس یہ سکلز ہے نہیں. اب یہ چیز یاد رکھیں کہ اب دو انسان کی کیٹیگری بننے لگی ہے. یہ چیز دیکھیں, دو انسانوں کی کیٹیگریز کو پولرائز کرنے لگے ہیں کہ ایک ایسا کہ جو AI کو جانتا ہے اور ایک ایسا جو AI کو نہیں جانتا. اب یہ دیکھیے گا ذرا, آنے والے وقت میں AI آپ کا میڈیکل ہیلپ کے لیے استعمال ہوگا, آپ کے فارمر کے لیے استعمال ہوگا, آپ کے گھر کی تمام تر چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اس AI کو اگر آپ پازیٹیو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا, اس کا نیگیٹو استعمال کریں گے. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے ایک کوسچن ریز کیا تھا, آپ نے بتایا کہ ایک فیک اور ریئل بہت زیادہ اس میں نا کنفیوژن کریٹ ہونے لگی ہے. اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ فیک اور ریئل کو دیکھتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے بھی نا ایک بندے کی ججمنٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہوا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ, کسی کی فیس ہے, کسی کی وائس ہے, اس کو انٹیگریٹ کیا گیا اور ایک فیک ویڈیو بنائی گئی, تو آپ فوری طور پہ ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ نہیں یار میں اس شخص کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لفظ اس کی نہیں ہو سکتے. پہلے تو آپ نے ٹرسٹ وردی لیول کو انکریز کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیک کریں کہ جو ویڈیو کاؤنٹ کی گئی ہے
ویڈیو کے اندر جو آپ کی کنورسیشن ہوئی ہے, جو ویڈیو کے لپس سراؤنڈنگز ہیں, جو ویڈیو میں بولا جا رہا ہے کہ آپس میں میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپس میں اگر انٹیگریٹ ہو رہی ہے تو آپ کو ریئل فیک کا اندازہ ہو جائے گا. اور ریئل اور فیک کے اندر آپ بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو نا مینج کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم ان کے اندر کیسا فرق کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو بظاہر آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں یار یہ وہ بندہ بات نہیں کر سکتا, یہ بات نہیں کر سکتا, اس کو اوپر پرسنل کیپیسٹی کے اوپر, اپنے انالیسس کے اوپر دیکھنا ہے. اور ہماری ایک اور چیز میں اس میں دیکھنا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ نا آئندہ آنے والوں کے لیے, آئندہ آنے والے وقت کے لیے یہ ایک برائی اور اچھائی میں بھی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی گڈ ڈیڈ ہے, یہ آپ کی گڈ ورتھ ہے, یہ آپ کی کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی چیز پھیلاؤ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کی تحقیق ضروری ہے, اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں چیزوں کے اندر تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ خود بھی بچ سکتے ہیں. اچھا, یہ آن لائن زندگی ہے, حقیقی زندگی ہے, اس کے درمیان عدم توازن جو ہے کن نفسیاتی مسائل کو جنم دیتا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک جو پیرالل ایک کمپلیکس اور ایک ایسی چیز کریٹ ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ اپنے بے سکونی کا شکار ہے کہ آخری حل کیا ہے, مطلب ایک چیز کا اینڈ کیا ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر آئے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ مقابلہ بازی کے اندر آخری حل کیا ہے, آخری حل پھر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ختم کر. مطلب اس سے زیادہ کیا پریشانی والی بات ہو سکتی ہے کہ میں آخری لمحے میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے اس کمپلیکس کو, انفیریٹی کمپلیکس کو کسی معاشرے کی دوڑ کے اندر رہتے ہوئے, کسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آخری اٹیمپٹ ہوتا ہے کہ یار میں اس کو اپنے آپ کے ساتھ ختم کر دوں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں سوشل ورکنگ میں بار بار میں اپنا تعلق اس طرف لے کے آ رہا ہوں اس وجہ سے, تاکہ معاشرے میں جو چیزیں پرابلم کرتی ہیں اس میں دیکھیں ہمارے گھر کے گھریلو مسائل, ہمارے فیملیز کے مسائل اتنا زیادہ یہ گلیمرس ہوتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ گلیمرس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو سیریس نہ لیا, اس کے ورژن کو ہم نے چینج نہ کیا, لوگوں کے اندر سوچ تبدیل نہ کی, اور ہمارے پروگرام ایسے نہ ہوئے, ہمارے جتنے بھی ٹولز ایسے نہ ہوا کہ جو لوگوں کی مائنڈ کے اوپر جا کر ایک سکینت پہنچاتے ہیں, تو لوگ اس حد تک بھی جا رہے ہیں کہ اس میں نقصان. اچھا, اس کا کوئی پازیٹیو یوز بھی ہے اس ٹیکنالوجی کا؟ کوئی آپشن ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز کر کے تو اس ساری جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے ذہنی سکون میں ہمارے چلو اس کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل لازمی طور پہ دیکھیں ہمارے پلے سٹورز کے اوپر, یا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نا اپنے یہ ڈیٹاکسس ہے اس کو کہتے ہیں کہ نا ایک ایسی بیماری جو کہ آپ کو اسکرین کی بیماری, اس سے نکلنے کے لیے حل ہے کہ آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو مختلف اوقات میں مختلف چیزوں میں شیئر کریں. تو اگر دیکھیں آپ کے اندر اللہ رب العزت نے جو سکلز دیے ہیں, آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی کے معاشرے کے اندر کوئی کام کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پر ایک اور اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستان ایک کام کر رہے ہیں جس کو دی ونڈرفل کلب کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں یہ کہ ہم لوگوں کو گراؤنڈس میں زیادہ مطلب اس کی پریفرنس لے کے جا رہے ہیں. اس میں کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بزرگ ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو اپنے باڈی پرابلمس زیادہ اس میں آپ کو کریٹیکل فیس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا ایک جو انٹینشن لیول ہے یا ہائپر ٹینشن لیول ہے بہت زیادہ وہ اوپر جاتا ہے, جو سب سے زیادہ ہماری ایک موٹیو کے اندر کہ ہم پارک کو آباد کریں اور جو ہے وہ ہسپتال کو ویران کریں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کو سوشل لائف کے اندر گزاریں گے تو چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. بہت شکریہ بابر خورشید صاحب آپ کے آنے کے لیے. ابھی ایک بریک